الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہوا ہے. یہ اجتماعات، یہ جلسے دین کے نام پر لوگوں کا اکٹھا ہونا شریعت میں مطلوب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا کام یہی رہ گیا کہ بس جلسے کرو، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کیا کریں، اللہ تعالی نے ہمارا دین ہی جلسوں کا بنایا ہے. کیونکہ ہر مسجد میں نماز کے لیے 5 مرتبہ جمع ہونا یہ بھی تو جلسہ ہے، اور کیا ہے. اور ہفتے میں جامع مسجد میں اکٹھا ہونا یہ اس سے بڑا جلسہ ہے. اور سال میں 2 مرتبہ عیدین میں جمع ہونا یہ اور اس سے بڑا جلسہ ہے. اور پھر سال میں 1 مرتبہ حج میں میدان عرفات میں جمع ہونا یہ اور بین الاقوامی جلسہ ہے. تو جلسوں سے کہاں نجات ہے؟ جلسے کا مطلب ہے جمع ہونا. جمع ہو کر کے کام ہوتا ہے تو آدمی میں جوش اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت ہے آدمی کی. اکیلے اکیلے کام کرے گا تو اکتا جائے گا، زیادہ دن تک چل نہیں سکتی بات. لیکن جب ساتھ لے کے چلے گا، ساتھ رہ کے کرے گا تو گرمی پیدا ہوتی رہے گی. تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بیٹری ہوتی ہے، وہ ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو اسے چارج کرایا جاتا ہے.
تاکہ وہ پھر کام کرنے لگے۔ اسی طرح آدمی کی ایمانی بیٹری جب ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو اس کو چارج کرنے کے لیے جلسہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ بیٹری پھر چارج ہو جائے اور جو غفلت ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں کو برابر بار بار نصیحت کرتے رہیے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر دی چھٹی، بار بار کرتے رہیے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے، کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً کیفیات میں فرق آتا ہے۔ دین کی بات سنی جائے، اچھے مجمع میں آدمی جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو ماحول پر اثر پڑتا ہے، طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں حکم دیا گیا کہ نماز اکیلے اکیلے نہیں پڑھنی، مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ مسجد میں ظاہر ہے نیک لوگ آئیں گے، مسجد میں دیندار لوگ آئیں گے اور مسجد میں فرشتے جمع ہوں گے، نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں۔ تو آدمی اگر کچھ بھی نہ کرے، ان کے ساتھ شامل ہی ہو جائے کچھ دیر کے لیے، تو دل پر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے کہ مسجد میں کوئی ایک نمازی ایسا ہوتا ہے جس کے سجدے اللہ کے ہاں قبول ہوں، اس نمازی کی برکت سے بقیہ نمازیوں کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو فرشتے وہاں موجود ہیں وہ دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم۔ جب امام ولا الضالین کہے تو تمہیں آمین کہنی ہے، کیونکہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے طفیل میں، بدلے میں تمہارے سب پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ یہ ایسی بڑی نعمت ہے جو بغیر جماعت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد ابن سلمہ، جماعت کے بڑے پابند، سالوں اس طرح نماز پڑھی کہ کوئی جماعت تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ جماعت چھوٹ گئی، قضا نہیں ہوئی، جماعت چھوٹ گئی۔ تو حضرت پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور یہ سوچا کہ بھئی جماعت کی نماز اکیلے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، لہذا اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لو تو کچھ تلافی ہو جائے گی۔ چنانچہ لگ گئے نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، 27 پوری کر لی۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ محمد ابن سلمہ خوب رہی،
27 تو پڑھ لی، اور وہ جو فرشتوں نے آمین کہا تھا امام کے وَلَضَّالِّينَ پہ، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ پتا چلا کہ جو جماعت سے نماز چھوٹ جائے، آپ کچھ بھی کر لیں، اس کا بدل آپ نہیں پا سکتے جب تک کہ جماعت سے نہ پڑھے۔ تو ہمارا تو دین ہی جلسوں کا ہے، اور یہ جلسے چارج کے لیے ہوتے ہیں کہ جو غفلت کے پردے پڑ گئے، دنیا داری کی وجہ سے کچھ دین کی بات سنیں گے تو غفلت کے پردے ہٹیں گے، برائی میں مبتلا ہو گئے، کچھ سنت کی باتیں سامنے آئیں گی تو سنت پر عمل کا جذبہ بیدار ہوگا۔ یہی مقصد ہے جلسوں۔ خالی آپ کو تقریر سنانی نہیں کہ فلانے صاحب نے تقریر کر دی اور یوں دھواں دھار کر دی اور یوں قصے سنا دیے اور یوں اشعار پڑھ دیے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جلسہ دین کے لیے ہے، اور دین جب آئے گا جب زندگی میں دین آئے، کانوں تک نہ رہے، دلوں میں اترے، اور جب دل میں دین اترے گا تو دل بادشاہ ہے۔ اس بدن پر آرڈر چلتا ہے دل کا، دل دیندار ہو جائے گا تو ہاتھ خود بخود دیندار ہو جائے گا، آنکھیں خود بخود دیندار ہو جائیں گی، زبان خود بخود دیندار ہو جائے گی، کان خود بخود دین کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ اس لیے دین کی باتیں دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج یہی خرابی ہے، سننے کے ہم عادی ہیں، مگر سن کر کے اتنے بڑے سنی بن گئے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکالا۔ سنی کے ساتھ ساتھ عمل کے اعتبار سے محمدی بننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ دین کے رنگ میں رنگ جائے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل کے بارے میں، سنو، اللہ کان کھول کر کے سنو، بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک رہے سارا بدن ٹھیک، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ یہ جو بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی۔ بہت بڑا موٹا تازہ پہلوان ہے، لیکن دل کے اندر خرابی آ جائے، بتاؤ پہلوانی کام دے گی؟ ایک دم سے چلا جائے گا۔ ارے ابھی تو گیا تھا موٹا تازہ آدمی، پتا چلا ہارٹ اٹیک ہو گیا، حرکت قلب بند ہو گئی، اس میں چربی چڑھ جاتی ہے، والیں بند ہو جاتی ہیں، دیکھنے میں آدمی ہٹا کٹا ہے لیکن سانس لینے میں پریشانی۔ کیوں؟ دل کے اعتبار سے بیمار۔ اور اگر آدمی کا دل ٹھیک ہے تو بھلے سے پہلوان نہ ہو لیکن چلتا پھرتا ہے، کودتا پھاندتا ہے، حرکت کرتا ہے، مزے سے زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح دنیاوی جسم کے لیے دل کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح
روحانی صحت کے لیے دل کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل کو اگر یہ بات لگ جائے کہ ہمیں اپنے آقا کو خوش کرنا ہے اور ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے اور دل اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہو جائے تو آدمی پوری طرح سنت کے رنگ میں ڈھل جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ ان جلسوں سے ہمارے دل کی کیفیت بدلے، دل میں عزم پیدا ہو، دین پر چلنے کا حوصلہ، دین پر چلنے کا شوق، دین پر چلنے کا جذبہ بیدار۔ آج دنیا میں شیطان نے اپنے تمام جو حربے تھے وہ عام کر دیے، اپنے شکنجے میں اس نے کس لیا۔ گھر گھر خرافات، فواحش، بدعات، رسومات پھیل گئی۔ ایسے میں اگر ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ نہیں بیدار ہوگا تو یہ دنیا اندھیر ہو جائے، ظلمت اور تاریکی پھیل جائے، سنتوں کا نور ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو جنت میں جانے کا مستحق نہیں سمجھ سکتے۔ کام خراب کرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ جی ہمیں تو جنت میں جائیں گے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ کام اچھے کرو پھر اللہ سے امید رکھو، ہونا یہ چاہیے۔ ہمارے آقا مولا فخر عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا میں چند صفات دے کر کے بھیجا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کرایا۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، پوری امت کے حق میں آپ گواہی دیں گے۔ ومبشرا، جنت کی بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے دنیا کو دعوت دی کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے، آؤ اللہ کی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے تمہیں نوازے۔ پوری زندگی آپ یہی دعوت دیتے رہے۔ قرآن پاک میں ان اعمال کو بتلایا گیا جن کی وجہ سے آدمی جنتی بنتا ہے، اور ان اعمال سے منع کیا گیا جو جنت میں جانے میں رکاوٹ بنتے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ محض تمنا سے کام نہیں ہوگا، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے مراد آباد جانا چاہتا ہے، چوراہے پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں مراد آباد جانا چاہتا ہوں، میں مراد آباد ضرور جاؤں گا، مجھے مراد آباد پہنچ کے رہنا ہے، یہی کہنے چلے جا رہا ہے، قدم نہیں بڑھاتا، سواری نہیں کرتا، کوئی سبب اختیار نہیں کرتا، تو کیا اچھل کے پہنچ جائے گا؟ بتائیے بھائی، لوگ کیا کہیں گے اس سے؟
مراد آباد جانا ہے، قدم بڑھاؤ، بس اسٹینڈ پہنچو، بس میں سوار ہو، ٹکٹ خریدو تو مراد آباد پہنچو گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کھڑے کھڑے تسبیح پڑھتے رہو مراد آباد کی، تو مراد آباد نہیں پہنچ سکتے، سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آدمی جنت جانا چاہتا ہے اور جنت ہم سب کی منزل ہے، اور جنت ہم سب کی منزل مقصود ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ جنت میں جانے کی فکر کرے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو۔ کتنے کام کرو بھائی؟ 3 کام، تو ہماری گارنٹی ہے جنت میں ضرور جاؤ۔ فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، جو آدمی حلال اور طیب آمدنی کھائے اور جو آدمی سنتوں پر عمل کرے، اور جس آدمی سے لوگ ایذا رسانیوں سے محفوظ ہوں، وہ ضرور جنت میں جائے۔ حلال اور طیب آمدنی ہو، سود نہ ہو، سٹا نہ ہو، رشوت نہ ہو، غصب نہ ہو، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، طیب آمدنی ہو۔ طیب آمدنی ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے بارش کا پانی، بارش کا پانی صاف ستھرا بہترین ہوتا ہے، اسی طرح جس بدن کو طیب آمدنی سے سیراب کیا جائے اور اس کی پرورش کی جائے، اس بدن سے خیر نمودار ہوتی ہے۔ اس طیب آمدنی سے دل کے اندر درستگی ہوتی ہے، اس حلال آمدنی سے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس حلال آمدنی کی برکت سے آدمی اللہ کی نظر میں ایسا مقرب بن جاتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے بڑا اچھا سوال کیا۔ فرمایا حضور میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ کسی نے ایسی درخواست نہ کی ہو، انہوں نے تو ساری چڑھی مانگی کہ میرے حق میں ایسی دعا کیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اقم مطعمک تستجاب لک دعاؤک، تم اپنی آمدنی حلال کر لو، تمہاری ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ تو پتہ ہے انہوں نے اس ہدایت پر جب عمل کیا تو اللہ نے ان کی دعاؤں میں ایسی برکت کی کہ دعا بھی قبول اور بددعا بھی قبول۔ ایک آدمی نے ان کے خلاف شکایت کر دی، کوفے کے وہ گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ بنو عبس قبیلے کے ایک آدمی نے شکایت کر دی کہ یہ جو ہے نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، ان کے ہاں دربان رہتا ہے اور یہ جہاد میں نہیں جاتے، حالانکہ بالکل جھوٹ باتیں تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب درخواست پہنچی تو انہوں نے ایک کمیشن روانہ کیا کہ جا کے تحقیقات کرو کہ یہ الزام ان کے حق میں درست ہے یا نہیں۔ اب وہ کمیشن آیا کوفے میں، اس مسجد میں گیا، اس مسجد میں گیا، اس مسجد میں گیا، سب نے حضرت سعد کی تعریف کی۔ بنو عبس کی مسجد میں جب یہ لوگ پہنچے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا
کہ اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور محض اپنی ناموری کے لیے میرے خلاف تہمت لگا رہا ہے تو میں اس کے حق میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، سمجھ لو اچھی طرح۔ فرمایا کہ میں اس کے حق میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ فقیر ہو جائے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ فتنے میں مبتلا رہے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص پر یہ تینوں بد دعائیں ایسی جا کر پڑی کہ وہ پھوسد اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے پپوٹے اس کی آنکھوں پر پڑ گئے بڑھاپے کی وجہ سے۔ فقیر ایسا رہا کہ سڑک پر کنارے بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا، اور اس بڑھاپے کے اندر فتنے میں ایسا مبتلا ہوا کہ اس بڑھاپے اور کھوسٹ پن کے باوجود راہ چلتی لڑکیوں کو چھڑا کرتا تھا اور کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی، سعد کی بد دعا لگ گئی۔ یہی حضرت سعد ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ لوگوں کا ایک مجمع ہے اور بیچ میں ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ہمادانی کے غرور میں اکابر و اسلاف کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق کو ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ خود باطل پر ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھ، یا تو خاموش ہو جا، ان بزرگوں کے بارے میں بکواس مت کر، ورنہ میں تیرے حق میں بد دعا کر دوں گا۔ تو وہ مقرر کیا کہتا ہے کہ ہاں تم تو ایسے دھمکی دے رہے ہو گویا تم خود نبی ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے حق میں بد دعا کر دی کہ الہ العالمین اس کے اوپر اپنا کوئی جانور مسلط فرما دے جو اس کو ٹھکانے لگا دے۔ ابھی اس سے کہہ کر کے گھر نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے لوگوں نے آ کر کے خبر دی کہ سعد، حضرت سعد آپ کی بد دعا اسے لگ گئی، ایک بگڑا